الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا یہ احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان جیسی بڑی دولت سے سرفراز فرمایا. اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت احسانات ہمارے اوپر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنا احسان نہیں بولتا ہے. جیسے ہم اپنے جسم کے اندر دیکھیں کہ ایک سیکنڈ، ایک لمحہ یا اس سے کم ٹائم میں بھی ہم ہر وقت سانس لیتے رہتے ہیں. اگر وہ ہماری سانس تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری روح قبض ہونے والی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ سانس بند تو کام کماؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا کہ دنیا کے تمام درختوں کو، جھاڑوں کو، پیڑوں کو، ٹریز کو اگر قلم بنا دیا جائے اور دنیا میں جتنے بھی دریا ہیں، سمندر ہے، پانی کی جو بھی جگہ ہیں، ان کو روشنائی انک بنا دیا جائے اور اللہ کی تعریف لکھی جائے تو وہ سمندر کی جو پانی ہے، جو انک بنا ہوا، وہ ختم ہو جائیں گے اور جو درختوں کے ہم نے قلم بنائے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ختم ہونے والی نہیں. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کے باوجود، ہم ہر روز گناہ کرتے ہیں، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے بہت بڑا عالم ہو، کچھ نہ کچھ چھوٹے بڑے گناہ اس سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ ہمارا پتہ نہیں کرتا ہے. اس میں ایمان والے بھی ہیں، اس میں غیر ایمان والے بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، سبھی ذات کے لوگ ہیں، لیکن سب اللہ کے بندے ہیں. ان کو جو نہیں دے رہا ہے جتنا ہم کو دے رہا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت کم ہے، روزی کم ہے، تو یہ جو روزیاں کم ہے، ہمارے پاس پیسے کم ہے، پراپرٹی جائیداد نہیں ہے، تو یہ بھی ہماری آزمائش ہے، ہمارا ایگزام ہے اللہ کی طرف سے. دیکھیں ان چیزوں پر ہمارا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. تو ہماری زندگی اللہ کے بھروسے پر ہے، ہم اللہ کے بھروسہ کرتے ہیں، یہی ایمان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہم گنا نہیں سکتے ہیں اور اس کے احسانات کو بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں. شارٹ میں ہم نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. عزیز ساتھیوں، اپنے گھروں میں، محلوں میں، رشتے دار اور ریلیشن میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، فنکشن میں جانا ہوتا ہے، شادی بیاہ میں جانا ہوتا ہے، اور جب کوئی مرتا ہے تو بھی جانا ہوتا ہے، یا کوئی پریشانی مصیبت ہوتی ہے تو بھی جانا ہوتا ہے، خوشی کے حال میں، غم کے حال میں، ہر حالت میں ہم کو جانا ہوتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کسی بات پہ ہماری اپنوں ہی سے انبن ہو جاتی ہے، کسی بات پہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتا ہے، ہماری بات ان کو اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے، یا ان کی بات ہم کو اچھی نہیں لگتی ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. یہ ناراضگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے. اگر آپ کسی مسلمان بھائی سے ناراض ہیں کسی بات پہ تو 3 دن تک، 3 دن کے بعد چوتھے دن حرام ہے. اگر اس دن آپ انتقال کر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا. تو وہ 3 دن کا آپ کیوں انتظار کریں؟ ہم پہلے ہی جو ہے سلام کے ذریعے بات کو شروع کر دیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، لیکن کبھی ہمارے گھروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے ریلیشن میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی بات ہو، پراپرٹی کو لے کر ہو، پیسے کو لے کر ہو، یا گھریلو معاملات ہو، کسی چیز میں ہم زیادہ الجھ جاتے ہیں اور جانتے ہیں یہ جو غصہ ہمارے پاس ہے نہیں، یہ شیطان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بسرعۃ عند الغضب، جب آدمی کو غصہ ہے تو یہ نہیں ہے کہ سامنے والے کو باتیں پٹک دے، پچھاڑ دے، اس کو ہرا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ شخص ہے جو اپنے غصے کو قابو میں کر لے، کنٹرول میں کر لے، پہلوان اس کو اللہ کے نبی نے کہا ہے، وہ شخص پہلوان ہے۔ لیکن جب ہمارے اپنے غصوں پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے، قابو نہیں ہوتا ہے، کسی معاملے میں ہم الجھے ہوئے ہیں، تو ہماری دشمنی یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ یہ دل چاہتا ہے کہ اس کو ختم کرا دیا جائے، جان سے مار دیا جائے، اس کو نقصان پہنچا دیا جائے، اس کے بال بچوں کے ذریعے، اس کے گھر کے ذریعے، کسی نہ کسی چیز میں اس کو پھنسا دیا جائے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس، کہ ایک جان کو کسی جان کے بدلے قتل کیا جائے بلا وجہ، کوئی ریزن نہیں ہے۔ اگر ریزن ہو تو کیا ہے، دنیاوی ریزن ہے، پراپرٹی کا معاملہ ہے، پیسے کا معاملہ ہے، یا کچھ اور معاملات ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ اگر ہم نے کسی ایک کو بھی جان سے مار دیا، قتل کر دیا، یا قتل کرایا کسی سے پیسے دے کر، آج کل یہی سب چل رہا ہے، کسی کا بڑا کرا دیا پیسے دے کر، لوگ میں 1 لاکھ میں دیتا ہوں، اس کا کام تمام ہو جانا چاہیے، تو گویا کہ ہمیں قتل کرنے والا ہے۔ تو جس آدمی کا آپ نے قتل کرایا، جانتے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس ایک آدمی کا قتل کرنا ایسا ہے جیسا کہ آپ نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ کتنا بڑا گناہ ہو میرے محترم اور ساتھیوں، ابھی پتہ نہیں کتنے لوگ آنے والے ہیں، کتنی نسلیں آنے والی ہیں، ان تمام لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ان تمام انسانوں کا ہم قاتل ہیں۔ بھائی دنیا میں ہے، گھر میں ہے، سوسائٹی میں ہے، اور گلیوں اور محلوں میں ہے، تو جہاں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، جہاں چلنا پھرنا ہوتا ہے، جہاں بات چیت ہوتی ہے، ہمیشہ محبت نہیں رہتی، کبھی نہ کبھی آپس میں جو ہے انبن ہوتی ہے۔ تو یہ دلیل ہے، یہ پروف ہے کہ آپس میں تکجھک ہوا ہے تو محبت اور بڑھتی ہے، لیکن یہ تکجھک اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ آپ قتل تک پہنچ جائیں، آپ اس کو مرڈر بنانے پہ تل جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تو یہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور فساد فی الارض، کہ زمین میں فساد مچا ڈالنا۔ فساد سے کیا مراد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر خلیفہ بنایا اپنا، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو اس کے حکم ہیں، جو اس کے آرڈرز ہیں، یہ دنیا میں قائم کر سکیں۔ لیکن اب ہمارے پاس تو حکومت ہے نہیں، لیکن ہم خود حاکم ہیں، ہم خود پیم ہیں، سیم ہیں، کہاں کے، اپنے گھر کے، اپنے محلے کے، اپنے رشتے داروں کے، اپنے بال بچوں کے، اپنی بیوی کا۔ وہ ماحول کو آپ کریٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ کا حکم ان تک پہنچا سکتے ہیں، ان کو بول کر آپ سیدھے راستے پہ لا سکتے ہیں، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ ایسے خوش ہوتا ہے، اللہ اس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ پھر محلوں میں، پھر رشتے داروں میں، اپنے جاننے والوں، ہم اللہ کے حکم کو پہنچا سکتے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، لیکن ہم نے اللہ کا حکم ان تک پہنچا دیا۔ کل قیامت کے روز کھڑے ہوں گے تو وہ جو لوگ جن کے پاس ہم نے پیغام پہنچایا اللہ کا، وہ کہیں گے اللہ مجھے معلوم نہیں، مجھے انہوں نے نہیں پہنچایا۔ تو اللہ کیا کرے گا، سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا، یعنی منہ کو بند کر دے گا۔ اب ہاتھ کو اللہ زبان دے گا، ہاتھ بولے گا،
اللہ اس نے یہ گناہ کیا ہے. پوری باڈی کو اللہ بولنے کی پرمیشن دے گا, پوری باڈی بولنے لگے گی, انسان بچ نہیں سکتا اللہ کے سامنے وہاں. اسی طرح نبیوں کا معاملہ ہے. نبی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کی امت سامنے کھڑی ہوگی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا, اے نبی کیا تم نے میرا پیغام ان تک پہنچایا؟ ہاں اللہ پہنچایا ہے. وہ صاف کہیں گے. کون سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس یہ نبی آئے تھے پیغام لے کر؟ بولے گا نہیں. وہاں بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا. ذرہ برابر جس کو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, رائے کے دانے کے برابر بھی اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے. سب کا عمل کھل رہا ہے. آپ ایگزامپل دیکھ لیجیے, جیسے ابھی موبائل کا دور ہے, ملٹی میڈیا کا دور ہے, کیمراز کے دور ہے اور ٹیکنالوجیز کا دور ہے. ہمارے فوٹوز وغیرہ ویڈیوز وغیرہ اگر ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں, چاہے جان بوجھ کر یا بھولے سے, اگر اس کا ریکارڈ آپ بنانا چاہتے ہیں تو کچھ ایسا ایپ بنایا گیا ہے یا کچھ ایسی چیزیں آ گئی, ایسی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ چکے ہیں ہم لوگ کہ اس کے ذریعے سے آپ کی جتنے بھی ڈیلیٹیڈ میسیجز ہیں, فوٹوز ہیں, ویڈیوز ہیں, وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے. سی کیمرہ لگا ہوا ہے, آپ جو بھی اس میں سے چاہتے ہیں جب تک نکلنا ہے 1 مہینے کے اندر کا, وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو یہ بنانے والا کون, وہ دماغ کس نے دیا بنانے کے لیے؟ وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. اور ہمارے نہ رہنے پہ ہماری جو جنریشن آئے گی, ہماری جو نسلیں آئیں گی, وہ ٹیکنالوجی میں کتنی آگے جائیں گی وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ہم نہیں جان سکتے ہیں. لیکن جو ہمارے سامنے, تو آپ یہ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں. چاہے ہم اپنا روم بند کے, اپنا کمرہ بند کر کے کوئی برائی کر لیں, کسی کو گالیاں دے لیں, فون پہ گالیاں دے لیں, میسیجز کر لیں, جس کو ہم گالی دے رہے ہیں وہ جان رہا ہے, ہم جان رہے ہیں, تیسرا اللہ بھی جان رہا ہے. اور اللہ نے ہمارے ایک شولڈر اور سیکنڈ شولڈر پہ اللہ نے 2 فرشتوں کو لگا رکھا ہے. اب کہاں بچ کر جاؤ گا؟ رات کے اندھیرے میں کرو, دن کے اجالے میں کرو, اس کنٹری میں کرو, اس کنٹری میں کرو, مکے میں کرو, مدینے میں کرو, یا امریکہ میں کرو یا فلسطین میں کرو, کہاں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں تم کرتے ہو, فرشتے ہمارا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں. وہ ہمارے کام کو لکھتے ہیں, گڈ ڈیڈس اینڈ بیڈ ڈیڈس, اچھے کام اور برے کام دونوں بھی وہ لکھتے ہیں. تو اچھے کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے. اگر اچھے کام کر کے گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش اور راضی ہوگا. اللہ اگر خوش ہو گیا تو وہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ خوش ہے. اگر اللہ ناراض ہو گیا تب تو کوئی معاف نہیں کرا سکتا ہے. تو اس زمین پر ہم فساد مچانے والے ہیں. فساد کیسا ہوتا ہے؟ اگر ہم جیسے ہماری زبان سے گالیاں نکل جاتی ہیں بھولے سے, تو چلیے بھول چوک معاف ہے, اللہ سے توبہ کر لیں. لیکن جان بوجھ کر ہم گالیاں دیتے ہیں تو ہماری جو جنریشن ہے, ہمارے جو بچے ہمارے آگے بڑھتے ہیں, جب ہم کسی کو گالی دیتے ہیں تو کیا وہ گالی ہمارے بچے سنتے ہیں کہ نہیں؟ کل کو بڑے ہوں گے تو وہ ہماری گالیاں دیں گے, تو ان کو سکھانے والا کون ہوگا؟ ہم ہوئے خود. ہم کیا بولتے ہیں؟ محلے والوں پر ہم بلیم کرتے ہیں, نہیں یہ محلوں سے گالیاں سیکھ کر آیا ہے, سیکھ کر آیا ہے. نہیں, آپ ذرا غور کیجیے, سوچیے کہ یہ جو بچے گالیاں دے رہے ہیں ان کے سامنے ہم نے گالیاں دی ہیں بڑے ہو کر, کیونکہ بچپن میں جو بچوں کا یہ دماغ ہوتا ہے بالکل خالی ہوتا ہے, جو کچھ آپ ان کے اندر بھر دیں گے وہ بھر جائے گا. اسی لیے کہا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کا پہلا کالج, پہلا یونیورسٹی, پہلا مدرسہ, پہلا اسکول ماں کا گود ہے. جو ماں سکھائے گی وہی بچے کے دماغ میں بیٹھے گا. تو ہماری مائیں ایسی ہونی چاہیے, ہماری بہنیں ایسی ہونی چاہیے, ہمارے خواتین ایسے ہونے چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو نبیوں کے واقعات بتائیں, صحابیات کے واقعات بتائیں, کچھ نعت پڑھیں, کچھ نظم پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, حدیث بیان کریں, تاکہ وہ بچے کے ذہن میں وہی چیزیں بیٹھیں.
کیونکہ ہم یہاں فساد مچانے کے لیے، گڑبڑیاں مچانے کے لیے، برائیاں پھیلانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم برائیوں کو روکنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا وجود اسی لیے ہے۔ تو یہ ہوئی فساد فی الارض۔ اور اسی طریقے سے کسی کو پریشان کیا، کسی کو جان سے مار دیا، مروا دیا، کسی کی پراپرٹی لوٹ لی، ہڑپ لیا، کسی کا پیسہ چوری کر لیا، کسی کو کسی سے پریشان کروا دیا، یہ سب فساد فی الارض میں آتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، چاہے ہمارے گھروں کی باتیں ہو، چاہے محلے کی باتیں ہو، چاہے سوسائٹی کا معاملہ ہو، کہیں کا بھی معاملہ ہو، جس ذریعے سے بھی ہو، ہم اپنی طرف سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ یا اگر ہم کو اتنی طاقت نہیں ہے تو ہم دل میں برا سمجھتے ہوئے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ سمجھے کہ ہمارے اندر ابھی ایمان باقی ہے۔ ان برائیوں پر اگر ہم مسکراتے ہوئے چل جائیں، ہنستے ہوئے، تو سمجھیے کہ وہ ادنا درجے کا جو اللہ کے نبی نے ایمان بتایا ہے وہ بھی ہمارے دل سے نکل گیا ہے۔ ایمان کی پہچان یہ ہے کہ برائی پر آپ کو تکلیف ہو تو سمجھ لیجیے کہ آپ کا ایمان باقی ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے انسانیت کا وہ قاتل ہے۔ تو میرے محترم معزز ساتھیوں، اس طریقے کی بہت سارے حادثات، واقعات اور مرڈر، مارنا، قتل کرنا، اس طریقے کی چیزیں جو ہے دنیا میں چل رہی ہیں، لیکن ہم کو اس سے کنارہ کشی کرنا ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ وہی تعلیم ہم کو اپنے بچوں کو بھی دینا ہے، اپنی جنریشن کو بھی دینا ہے، نسلوں کو بھی دینا ہے، اور جو بھی آزو بازو رہتے ہیں محلے میں رشتہ دار، سب کو بھی وہی دعوت دینا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کسی کو آپ نے زندہ رکھا تو پوری انسانیت کو آپ نے زندہ رکھا۔ مطلب آپ کا یہ ارادہ تھا کہ میری پلاننگ یہ ہے کہ میں اس کو جان سے مروانا چاہتا ہوں یا میں خود مارنا چاہتا ہوں، آپ کی یہ پلاننگ ہے، لیکن آخری وقت میں آپ کو کیا ہوا، اللہ کی طرف سے اللہ کی آیتیں یاد آ گئی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد آ گئی؟ نہیں، اللہ نے ایسا فرمایا، آپ رک گئے، تو آپ نے اس کے قتل کا ارادہ کیا کر دیا؟ چینج کر دیا، تو آپ پوری انسانیت کو زندہ رکھنے والے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ یہ سب زبانی باتیں نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تمام انسانوں کو زندہ رکھنے والے ہیں۔ تو میرے محترم معزز ساتھیوں، ان سازشوں میں، ان پلاننگوں میں اس طریقے کا ہرگز بھی شریک نہ ہو۔ اگر کسی سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیاں سبھی سے ہونا ہے، چاہے جیسا بھی انسان ہو، چاہے بڑا ہو، چھوٹا ہو، یا پیسے والا ہو، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، سب سے بھی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، جان بوجھ کر بھی ہوتے ہیں اور بھولے سے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بتلایا ہے، وَأُنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اسی کے پاس جانا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹی سی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 باتوں کے بارے میں حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں۔ نمبر 1، جب کوئی مسلمان آپ کو سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دینا ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی سے ہماری بات چیت نہیں ہوتی ہے، تو ہم نے سلام کے ذریعے شروع کیا اور سامنے والا سلام کا جواب نہیں دیا، تو آپ کو کچھ نہیں بولنا، آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ اس کیٹیگری میں شمار نہیں کیے گئے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے سامنے جب بھی آتا ہے آپ سلام کر دیجئے۔ سلام کے اندر اتنی محبت اللہ نے پیدا کی ہے، افشوا السلام بینکم کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سلام لوگوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد وہ آدمی آپ سے بولے گا ہی۔ یہ سلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کشش رکھی ہے۔
تو آپ کو سلام کا جواب دینا ہے، نہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم سلام کرتا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آج کل غیر مسلم بھی سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، تو آپ سلام ہی صرف بول دیں، صرف سلام۔ لیکن جب کوئی ایمان والا بھائی جب آپ کو سلام کرتا ہے تو اس کا آپ کو باقاعدہ جواب دینا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس سے میری کھٹپٹ ہوئی تھی، میرا جھگڑا ہوا تھا، میرا اس نے یہ حق مارا ہے، یہ لیا ہے، وہ الگ کا معاملہ ہے آپ کا۔ لیکن یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت کے لیے اور اس دنیا میں یہ چیز پھیلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو بھیجا ہے، اس نبی کی ہم امت ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، تو اس کے طریقے کو تو ہم فالو کریں گے۔ وہ کیا معاملہ ہے اس کا وہ بعد میں سمجھیں گے، لیکن اگر کسی دشمن نے بھی جیسے مسلمانوں میں بھی ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، دشمن ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ کا دشمن بھی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ کو جواب دینا ہے۔ نمبر 2، وعیادۃ المریض، جب کوئی بیمار پڑتا ہے، اس کے اندر بھی وہی معاملہ ہے کہ ہم سے جھگڑا لڑائی ہے کسی بات پہ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بیمار ہے تو ہونے دو بیمار، ہم کیوں کرنے جائیں، جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اللہ کے نبی کے لوگ ستانے والے، پریشان کرنے والے، دیوانہ کرنے والے، پاگل کرنے والے، آپ کو مارنے والے، جادوگر کرنے والے، کیا کیا نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن جب کوئی بیمار پڑتا انہی میں سے تو اللہ کے نبی اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے، اس کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ جب وہ دیکھتا کہ ارے اس کو تو میں روزانہ پریشان کرتا تھا، ستاتا تھا، اور یہ مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس لفظ پہ کہ وہ دیکھ کر فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ پہ ایمان قبول کر لیتا ہے۔ ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، کیریکٹر تھے۔ میرے محترم اور ساتھیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پراپرٹی نہیں چاہتے ہیں، پیسے نہیں چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے کچھ نہیں چاہتا ہے، صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو فالو کرنے والے ہو جائیں، اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے، جن سے بہت پیار کرتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے طریقے کو ہم فالو کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کچھ بھی نہیں چاہتا ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانیں گے اور اللہ کے نبی کا جب طریقہ ہم فالو کریں گے تو خود بخود ہم گناہوں سے رک جائیں گے، جو بھی برائیاں ہیں، گندگیاں ہیں، ان سے ہم رک جائیں گے۔ تو جب کوئی بھی بیمار پڑتا ہے، ہمارے رشتہ دار میں ہو یا ہمارے پڑوس میں ہو یا ہمارا مسلم کوئی بھی بھائی ہو جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، تو بھی آپ ان کی عیادت کے لیے جائیں۔ اس کے بارے میں ایک زبردست حدیث دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، دیکھنے کے لیے جاتا ہے، جو بیمار ہوتے ہیں، بیماری کی کئی کیٹیگری ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کو بڑی بیماری ہے، کوئی قدرتی طور پہ بیمار ہوتا ہے، کہیں گر گیا، سر پھٹ گئے، کہیں لڑائی ہوا، اس میں بھی سر اور ہاتھ ٹوٹتے ہیں، پیر ٹوٹتے ہیں۔ پہلے تو لڑائی بری چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے منع کیا، لیکن اس طریقے سے اگر وہ بیمار ہے تو آپ اس کی دیکھ ریکھ کے لیے جائیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جو مریض کی عیادت کے لیے، مریض کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس وقت جتنے دیر وہ مریض کے پاس رہتا ہے وہ جنت کے باغوں میں ٹہلتا ہے۔ اور جنت کے باغات کیسے ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن نے بیان کیا ہے، اس میں ایسے ایسے فروٹس ہیں، ایسے ایسے جھاڑ ہیں فروٹس کے جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے دنیا میں۔ انگور کے ہیں، سیب کے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم قسم کے پھلوں کے نام بتائے ہیں۔ تو جنت کے باغات میں ہم ٹہلتے ہوئے ہوتے ہیں جب کسی کو بیماری کی حالت میں ملنے جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ دوسری چیز، یہ تو مسلم کے بارے میں، اگر ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھائی رہتا ہے، ان کے گھر پہ کوئی مرا ہوا ہے، بیمار ہو گیا، پریشان حال ہے، تو ان کو دیکھنے کے لیے بھی جائیں اور ساتھ میں کچھ لے کر جائیں۔ یہ دیکھیے ہمارے اخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کیریکٹرز بیان کر رہے ہیں۔ دنیا ہم سے یہی چاہتی ہے
اور ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ وہ بھی ہمارا بھائی ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا ہے۔ وہ بھی اس نبی کا امت ہے جس نبی کے ہم امتی ہیں، چاہے وہ سکھ ہو، عیسائی ہو یا کون سا بھی مذہب کا ہو، سب اللہ کے نبی کی امت ہے۔ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روز محشر میں کھڑے ہوں گے، آپ کے سامنے سب کھڑے ہوں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے کوئی کافر مرا ہوا جاتا تھا تو اللہ کے نبی خوش نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے بھی جنازے میں، ان کے بھی جنازے کو دیکھ کر، یا کوئی مر جاتا ہے آپ سنتے ہیں کہ فلاں مر گیا، تو آپ کو اس پر بھی ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں ارے مسلم کے لیے صرف پڑھنا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے، میننگ کیا ہے، میں بتاتا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے، تو چاہے وہ مسلم ہو، کافر ہو، جانور ہو، سب کو کی جانا ہے کہ نہیں؟ ہم اللہ کے ہیں بھائی، اور ہم کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے، تو اس کی میت پہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی یہ نہیں ہے۔ لیکن یہ افسوس کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زندگی پہ افسوس کرنا چاہیے کہ آج میرے سامنے سے ایک ایسا شخص گیا ہے جس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تعجب کرتے تھے۔ خوشی کی بات نہیں بلکہ غم کی بات ہوتی ہے، کاش کہ یہ ایمان قبول کر لیا ہوتا تو یہ آج جہنم میں نہیں جاتا۔ تو نمبر 1، مریض کوئی بھی ہو، اور ہمارے اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کوئی غیر ہے تو جان بوجھ کر جائے، کچھ لے کر جائے، فروٹس وغیرہ یا کچھ کھانے کی چیزیں ان کو پیش کرے۔ اسی اخلاق کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے اسلام پر اسٹڈی کرنے کے لیے مجبور ہو جائے، اور اگر وہ مجبور ہوگا ہمارے اسلام کے بارے میں پڑھے گا، اللہ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اس کو اسلام میں داخل کرے گا۔ اس کا ذریعہ کون بنیں گے؟ ہم بنیں گے۔ ہمارے ذریعے سے اگر ایک آدمی بھی ایمان قبول کر لیتا ہے تو ہماری بخشش کے لیے کافی ہے، ہماری نجات کے لیے کافی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہیں ہمیں بھی معلوم نہیں ہے، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیرے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول کر لے، یہی دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ نمبر 3، جب جنازہ گزرتا ہے چاہے وہ دشمن کا ہی کیوں نہ ہو، آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے جنازے میں شریک ہوں، آپ کو اس کے جنازے کے ساتھ جانا ہے، جنازے کی نماز پڑھنا ہے۔ آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میری اس سے جھگڑا ہوا تھا، میری لڑائی ہوئی تھی، میری اس سے دشمنی ہے، یا میری پراپرٹی کے معاملے میں اس سے جھگڑا ہوا تھا، پیسے کے معاملے میں جھگڑا ہوا تھا، گھریلو معاملے میں جھگڑا ہوا تھا، نہیں۔ جب مرنے والا چاہے کیسا بھی ہو، دشمن ہو، کیسا بھی ہو، اس کے جنازے میں آپ کو شریک ہونا ہے، ایمان والا ان کے میت کے ساتھ جانا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دشمنیوں کو اس وقت بھول جائیں۔ ایسے تو دشمنی کرنا نہیں ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دشمن بنے، کیونکہ پوری دنیا ہماری دشمن ہے، اسلام کی دشمن ہے، لیکن اس سے ہمیں آگے ابھرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو فالو کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے، اور اس کو اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے رشتے داروں میں اس کو پھیلانا ہے۔ تو جنازوں میں شریک ہو، اگر کہیں آپ چلے گئے ہیں اس کی بات الگ ہے، لیکن آپ موجود ہیں، پریزنٹ ہیں، تو آپ کو اس کے جنازے میں شریک ہونا ہے، یہ آپ کے اوپر مسلمانوں کا حق ہے کہ آپ اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ اسی طریقے سے جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ غصے میں بہت ہوتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ یہ تو بہت بری عادت ہے، یہ بہت گندی اور غلیظ اس کو بتایا گیا ہے کہ اس سے ہماری زبان گندی ہوتی ہے۔ مسلمان کی زبان سے یہ ہرگز بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ ہاں، ہم بچوں کو کبھی ڈانٹتے ہیں تو ہم ایسے لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، نالائق ہو، بدتمیز ہو، تو یہ نہیں۔ کبھی ہم کیا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے محلے میں ہوتے ہیں تو ان کی ماں کو گالی دے دیا، بہن کو گالی دے دیا، خاندان کو گالی دے دیا، ان کے ابو کو گالی دے دیا، اس طریقے کی بری بری گالیاں، غلیظ گندی گالیاں دیتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے سنا ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.